دنیا بھر میں موجود ہر ذی شعور محب وطن پاکستانی کو مجھ حمزہ حفیظ فاتی کا سلام۔ ناظرین، اس ویڈیو کا ٹاپک آج ایک سوشل ٹاپک ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اپنا ایک اوپینین رکھوں گا، یہ میری ذاتی رائے ہے، اینڈ پہ اس کا کنکلوژن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نتیجہ آپ چاہیں اس سے اتفاق کریں یا اختلاف، یہ آپ پہ منحصر ہے، بل میں اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، قدرت نے اس دنیا کے نظام کو بیلنس کرنے کے لیے نر اور مادہ کے رشتے بنائے، چاہے انسان ہو، جانور یا حشرات الارض میں نر مادہ کا رشتہ ہے جس سے ایک توازن برقرار رکھا گیا۔ اب انسانوں میں بھی اسی طرح نر مادہ کے رشتے، انسانوں کو اور کئی رشتوں سے نوازا جو اس کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اس کے قبیلے، اس کے خاندان کی پہچان بنتی ہے اس رشتوں کی بنیاد پر۔ لیکن ناظرین، اس ویڈیو میں آج میں انسانی زندگی کے 4 اہم ترین رشتوں پہ بات کروں گا، اس کے متعلق اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ چاہے اس سے اتفاق کریں یا اختلاف، یہ آپ کا حق ہے۔ ناظرین، جب ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے بدن سے وہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، تو اس کی زندگی کا محور اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس کی جب بنیادی ضرورت ایک بھوک ہے، تو وہ جب اسے بھوک لگی وہ رویا تو ماں نے اس کی وہ ضرورت پوری کی۔ وہ اسے کوئی بھی مسئلہ ہوگا، خواہ کوئی تکلیف ہے، بخار ہے، سب کچھ، تو اس کی سب امیدوں کا محور اس کی ماں ہوگی، اس نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب جو یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، نشو نما پاتا ہے، تو اسے یہ ماں، یہ پہلی عورت ہے جو اس کی داد رسی کرتی ہے، اس کی دکھ سکھ کا محور ہے۔ اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ دنیا کے مضبوط ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، نشو نما پاتا ہے، تو اسے ایک دوست کے روپ میں ایک اور ہم نوا مل جاتا ہے، وہ اس کی بہن ہے۔ قطع نظر اس بات سے کسی کی بہن ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک جنرل اوپینین دینا ہے، ایک جنرل بات کرنی ہے، تو لہٰذا میں اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب ایک دوست کے روپ میں اسے ایک بہن مل جاتی ہے، وہی اس کے دکھ سکھ کا محور ہے، اس کی محبت 2 عورتوں میں بانٹ جاتی ہے۔ وہ بہن اس کے دکھ سکھ کا محور ہے، اس کی خوشی کا خیال رکھتی ہے، قطع نظر وہ بڑی ہے یا چھوٹی بہن ہے۔ مطلب اگر میں ایک بات کروں بچپن کی، تو عموماً اگر بچے شرارتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ، اگر کسی بچے نے کار دی، کوئی چیز توڑ دی، تو بجائے اس کے ماں باپ سے ڈانٹ پڑے گی، اس سے پہلے بہن سے بات کرتے کہ یار آپ نے بتانا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، دونوں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، مذاق بھی ہے، انسانی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اب جو ہی وہ بچہ مزید نشو نما پاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، تو اسے ایک تیسری محبت کی تلاش ہے۔ ابھی میں کیونکہ عشق مجازی کے موضوع پہ جا رہا نہیں ہوں، وہ تیسری محبت تکمیل پاتی ہے اس کی ایک بیوی کے روپ میں۔ وہ بیوی اس کے دکھ سکھ کا محور ہے، اس کی شریک حیات ہے، اس کے لیے اس کا سب کچھ ہے۔ اب اس کی محبت ایک تیسری عورت کے درمیان بھی پٹ جاتی ہے، وہ کہ ماں کا رشتہ ہی ایک قیمتی رشتہ ہے۔ خیر، اب یہ بیوی اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہے، وہ اپنے غم بانٹے گا اس کے ساتھ، درد گو کہ ہمارے اولڈ اینٹیک کلچر میں ایسا کیا نہیں جاتا، لیکن بیویوں کے مشورے بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جو ہی آگے اس کی زندگی چلتی جاتی ہے، اس نے نشو نما پانی، اس کی عمر بڑھی جاتی ہے، قطع نظر اس بات سے کسی کی بیٹی ہے یا نہیں، تو انسان کی محبت ایک چوتھی عورت میں جا کے منتقل ہو جاتی ہے، محبت 4 حصوں میں بانٹ جاتی ہے۔ اور چوتھا، یہ میرا خیال ہے، ایک مرد کی محبت کا آخری مقام ہوتا ہے، اس کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے، وہ محبت اس کی بیٹی ہوتی ہے، وہی اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے اس کی ضروریات جہاں اور اولاد کی بھی، بیٹوں کی بھی پوری کرتا ہے، وہیں بیٹی کی بھی، لیکن اس کو وہ ایک بار غم میں ہو، دکھ میں ہو، بیٹی کو دیکھتا ہے، باہر سے کام کر کے تھکا ہارا آتا ہے تو اسے چین آ جاتا ہے بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ بیٹی اور باپ کا رشتہ بھی دنیا کے مضبوط ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے۔ یہاں اس مرد کی محبت کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ اس کی زندگی کی ایک آخری محبت ہوتی ہے، اور وہی اس کا سب کچھ ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے اس کا جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ جب بیٹی کی شادی، اسے رخصت، ایک جہیز دیا جاتا ہے، یا اس کی خوشی کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ کہ باپ ساری اولاد کے لیے ایسا کرتا ہے، اپنے جوان بیٹے کے مستقبل کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن اس کی، اگر میں باپ اور بیٹی کا رشتہ دنیا کے رشتوں میں سے ایک مضبوط ترین رشتہ ہے، دنیا کے مضبوط ترین رشتوں میں سے ایک ہے۔ اب بات آتی ہے بیٹی کی، میں اسی رشتے کو اسی کے ساتھ لنک کروں گا۔ وہ باپ کی محبت کی تو تکمیل ہو چکی ہے، اب ایک بیٹی دنیا میں پیدا ہوتی ہے، ماں کی گود سے، جہاں ماں اسے عزیز ہے، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ماں بھی ہے، اسے بھوک لگی، اس کی بنیادی ضرورت بھوک ہے، تو وہ ماں نے پوری کرنی ہے۔ لیکن
ماں کے مقابلے میں باپ کی بیٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے. وہ باپ اس کی امیدوں کا محور ہوتا ہے. اگر آپ نے خود بھی شاید کسی کا تجربہ اس نے یہ معائنہ کیا ہو کہ اگر دیکھیں بیٹے کو بنیادی ضرورت یا کچھ ایسی مسئلہ بنتا ہے یا کوئی بھی بات تو وہ ماں سے پہلے کرے گا، حالانکہ بیٹی باپ سے پہلے کرے گا، کیونکہ وہ باپ سے بات کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. گو کہ ہمارے اینٹیک کلچر میں باپ کا ایک روب و دبدبا بھی ہوتا ہے، ایک سخت اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بیٹی باپ سے کے آگے، اور باپ کوشش کرتا ہے اس کی ہر ضرورت پوری کرے جیسا کہ وہ باقی اولاد کی بھی کرتا ہے. اس کے بعد وہ باپ اس کی امیدوں کا محور ہے. اس کے بعد جو ہی وہ بیٹی نشو نما پاتی ہے، ایک دوست کی روپ میں اسے ایک اور مرد مل جاتا ہے، وہ اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کی امیدوں کا محور، اس کی عزت کا خیال رکھنے والا، اس کی ضروریات پوری کرنے والا. مثلا جیسا کہ آپ تو خیر ماڈرنائزیشن کے نام پہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن جیسے آج بھی کچھ لوگ کنزرویٹو ہیں، پردہ پسند، تو وہ بہن کو بھائی چیز لا کر دے گا نا باہر سے، اس کی بنیادی، جہاں باپ اور اس کے بعد بھائی نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. اس کے بعد جو ہی وہ لڑکی یا وہ نشو نما پاتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اب اسے ایک تیسری محبت کی تلاش ہے، اور وہ تیسری شوہر کے روپ میں اس کی محبت بانٹی جاتی ہے. ایک تیسرا مرد ہے اس کی زندگی کے اندر، وہ اس کی امیدوں کا محور ہے، اس کا مجازی خدا ہے، اس کی زندگی کا سب کچھ ہے، اور اپنی زندگی کا آخری حصہ وہ اس کے ساتھ بتاتی ہے. جہاں یہ زندگی یوں ہی چلتی رہے، انسانی زندگی کا حسن ہے ان رشتوں کے ساتھ، تو وہیں اس کی محبت کی تکمیل آخر پہ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا بیٹا. ماں اور بیٹا، جیسے میں نے پہلے ہی بات کی، دنیا کے مضبوط ترین رشتوں میں سے ایک مضبوط ترین رشتہ ہے. وہ اب اس کا بیٹا اس کا سب کچھ ہے، ماں کی امید اس کا بیٹا ہے. وہ اپنی ساری زندگی ہار جاتی ہے اپنے بیٹے کی جیت کے لیے، اور اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا اپنے بیٹے کی جیت، وہ اپنا سب کچھ بازی لگا دیتی ہے. یہ کہ مطلب بیٹے کی خوشی میں، ہر ماں والدین کی خوشی اس کی اولاد میں ہی ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کی خوشی، مطلب اس کی خوشی ہے بیٹا، اس کی محبت کی تکمیل ہے. ایک عورت کی محبت کی تکمیل اور آخری سٹیج اس کی اولاد میں سے اس کا بیٹا ہے. وہ کہ بیٹیوں سے بھی بہت محبت ہوتی ہے. بعض لوگ مجھ سے بہت اختلاف کریں گے کہ اولاد تو سانجھی ہوتی ہے یا سب اولاد برابر، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میں اگر اس کو مزید اگر آپ اسے ڈیپلی مطلب اس کے اوپر تھوڑی اسٹڈی کریں یا کیا معائنہ مطالعہ کریں، تو آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں گے کہ باپ، ان دا کنکلوژن میں یہ کہوں گا، باپ اور بیٹی کا رشتہ مضبوط ترین رشتہ ہے، اور ماں اور بیٹے کا رشتہ مضبوط ترین رشتہ ہے. انہی رشتوں کے ساتھ دنیا کا حسن، زندگی کا حسن اور دنیا میں توازن قائم ہے. باقی رشتے پھر اس کے ساتھ آپ کے دکھ سکھ کے ساتھ ہی آپ کے خاندان نسب کی پہچان ہے. خیر یہ میرا ایک اوپینین تھا، یہ آپ کے سامنے رکھا. باقی یہ آپ پہ منحصر ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف. ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو اس کنکلوژن پہ میں پہنچا ہوں، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جہاں ماں اور بیٹے کی محبت دنیا کی مضبوط ترین محبت ہے، وہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہے. اگر میں یہ بات کروں، اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے، سب والدین اولاد سے برابر ہی پیار کرتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بیٹوں کے مقابلے میں باپ بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ماں بیٹی کے مقابلے میں بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہے. باقی یہ آپ پہ منحصر ہے، آپ میری کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.